کلام دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کلام منثور اور ایک کلام منظوم۔ ایک بکھرا ہوا الگ الگ لفظوں میں، ایک جوڑا ہوا نظم کی شکل میں۔ کلام منظوم جو ہوتا ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے، نظم والا کلام وہ زیادہ اثر کرتا ہے، اس کے اندر نفسیات کے کچھ اصول ملحوظ رکھے جاتے ہیں۔ اصل میں نفسیاتی اصول کو ملحوظ رکھنے کی وجہ سے وہ زیادہ اثر کرتا ہے۔ جتنی راگیں ہیں اور جتنی میوزک ہے، یہ انہی نفسیاتی اثرات کو متحرک کرنے اور ان پر اثر ڈالنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو پڑھنے والا نظم والے کلام میں جن اصول کی رعایت کرتا ہے، اس سے ان احساسات کو، نفسیات کو تقویت پہنچ کر، ان حواس کو تقویت پہنچ کر وہ دل میں اثر زیادہ کرتی ہے۔ چونکہ کلام منظوم زیادہ اثر کرتا ہے، اس لیے کسی کے بارے میں اثر زیادہ کرنا ہو دل میں تو اس کو نظم کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عظمت اور ان کی محبت، یہ دونوں چیزیں آدمی کے دل میں زیادہ پیدا کرنے مقصود ہوتی ہیں۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانی مقصود ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانی مقصود ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروائے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی میسر نہیں ہو سکتی۔ ساری انسانیت سے اس بات کا مطالبہ ہے کہ حضور کی اطاعت اس سے کروائی جائے۔ ہر بندہ، ہر بندی اس کی مکلف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی شرط ہے، وہ اللہ کی خوشی کی شرط ہے۔ وہ شرط مشروط اپنے شرط کے بغیر نہیں ہوتا کبھی۔ نماز کی شرط وضو ہے تو بغیر وضو کی نماز ہوتی نہیں کبھی بھی، پڑھتے رہے۔ استقبال قبلہ شرط ہے، کپڑوں کا پاک ہونا شرط ہے۔ شرطش ہے، کسی چیز کی شرط کا مطلب یہ ہے کہ مشروط اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس کے بغیر ایکسپٹ ہی نہیں ہوتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشی مشروط ہے، ان کی رضا مشروط ہے حضور کی اطاعت پر۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانی مقصود ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، کسی پیغمبر کو ہم نے نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے تاکہ اس کی اطاعت کی جائے۔ کسی بھی پیغمبر کے ساتھ جب یہ اصول ہے تو امام الپیغمبران کے ساتھ کیا کچھ اصول نہیں ہوگا۔ جس کی اطاعت کروانی ہو اس کی محبت اور عظمت دل میں ہونی پڑتی ہے۔ بغیر عظمت و محبت کے اطاعت نہیں ہوتی۔ اطاعت کی حقیقت ہے خوشی سے بات کو اپنانا، رغبت سے اس کی بات کو قبول کرنا، یہ اطاعت کی حقیقت ہے۔ اطاعت میں طوع رکھا ہوا ہے، طوع کے معنی خوشی سے کرنے کے ہوتے ہیں۔ تو دنیا میں جو آفیسرز کی، حکمرانوں کی، بڑوں کی جو اطاعت کی جاتی ہے بعض مرتبہ، وہ اطاعت نہیں ہے، وہ نوکری ہے۔ اس کے لیے دل کی خوشی ضروری نہیں ہے، وہ الگ چیز ہے۔ ڈنڈے کے زور پہ کام کروانا وہ اطاعت نہیں کہلاتا، وہ نوکری ہو، ملازمت ہے۔ وہ اطاعت وہ کہ آپ اپنی خوشی سے کسی کی بات مانیں، رغبت سے مانیں، اپنے دل کی چاہت سے مانیں۔ چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو بنایا
تو ان میں ایک فہم پیدا فرمائی اللہ سے بات کرنے کی، اللہ کی بات لینے کی اور جواب دینے کی۔ تو اللہ پاک نے ان سے یہ سوال فرمایا کہ تم میرے احکامات کو خوشی سے اپنی رغبت سے لینا چاہتے ہو یا جبرن لینا چاہتے ہو؟ محبت والی مان اس پر چلنا چاہتے ہو کہ ڈنڈے والی مان اس پر چلنا چاہتے ہو؟ یہ پوچھا بات آتا قرآن پاک میں اس کا ذکر۔ تو آسمان و زمین نے کہا کہ محبت والی مان کے ساتھ ہیں ہم آپ کے ساتھ۔ ائتیا طوعا او کرہا قالتا اتینا طائعین۔ اللہ نے فرمایا کہ زبردستی والی حکومت چاہتے ہو میری تم پر کہ میں اپنے آرڈر زبردستی جاری کروں تم پر، یا تم کو خود بھی چاہت ہے اس کی کہ میری بات ماننی ہے، رغبت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمارے خالق و مالک ہیں، ہماری خود کی رغبت یہ ہے کہ ہم آپ کی بات مانیں، اطاعت ہے اس میں، اتینا طائعین ہے، طائع کا لفظ وسیط ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروانی ہے سب کو، خوشی سے ماننے والے بن جانا، اس کے بغیر اللہ کی خوشی نہیں۔ اور اطاعت ہوتی ہے محبت اور عظمت کی بنیاد پر، کیونکہ محبت اور عظمت کے بغیر نوکری ہو سکتی ہے، اطاعت نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ محبوب جو ہے یا محب جو ہے ان میں جو رشتہ ہوتا ہے وہ نوکری والا نہیں ہوتا، مانتا ہے پوری بات، بلکہ ایسی باریک باریک بات مانتا ہے نوکری والا سمجھ بھی نہیں سکتا، ایسا لحاظ ہوتا ہے کہ نوکری والا سمجھ بھی نہیں سکتا، ایسے دور دور کی پڑھتا ہے، ریڈ کرتا ہے اس کے چشمے ابرو کو کہ نوکری والا سمجھ بھی نہیں سکتا۔ رعایت اتنی ہوتی ہے دور تک کی جس کی کوئی حد نہیں۔ محبت میں احساسات بہت بھڑک جاتے ہیں، تیز ہو جاتے ہیں، جیسے تلوار کی دھار تیز ہوتی ہے، جیسے روشنی تیز ہو جاتی ہے، تو پھر باریک سے باریک چیز کو وہ کاٹ دیتی ہے تلوار، باریک سے باریک چیز کو ڈھونڈ لیتی ہے روشنی۔ تو محبت میں اطاعت کی جو باریکیاں ہیں نا وہ پکڑ میں آتی ہیں، اور محبت میں اطاعت کی جو خفیہ اور چھپی ہوئی باتیں ہیں جو بولنے کی نہیں ہوتی لیکن خود کرنا چاہیے ہوتی ہیں، کیونکہ بولے تو یار اتنی چھوٹی بات کو بولے، نہ کرے تو یار اتنی بات بھی نہیں کی۔ وہ ایک ایسا پہلو ہے کہ وہ چھپا ہوا بھی ہونا پڑتا ہے ایک سے، اور دوسرے کو بغیر اس کے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے بہت سی خواتین بہت سے مردوں کو پڑھ لیتی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، بہت سے مرد بہت سی خواتین کو پڑھ لیتی ہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہی ہے۔ محبت والے رشتے میں ریڈنگ جو ہے نا بغیر تلفظ کی کرنی پڑتی ہے بہت سی چیزیں، اور یہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے بہت سے پرابلم کریٹ ہوتے ہیں۔ تو میاں بیوی کے تعلقات میں خرابی آتی ہے، اس کے جو اسباب ہیں ان اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ جس چیز میں مرد کو آگے بڑھنا ہے وہ نہیں بڑھ رہا۔ اب عورت بولے تو کیا بولے، بولنے کی چیز نہیں ہوتی۔ جس چیز میں عورت کو آگے بڑھنا ہے وہ نہیں بڑھ رہی، اب مرد کیا بولے، وہ بولنے کی چیز نہیں ہوتی، اور وہ چھوٹی چیز سبب بنتی ہے درمیان میں میل آ جانے کا، رکاوٹ آنے کا، پھر وہ بڑھتی جاتی ہے۔ جیسے فلٹر میں سامان جمع ہوتا رہتا ہے، فلٹر سے اندر میل جمع ہوتا رہتا ہے، ایک ٹائم آتا ہے کہ مشین کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، رک جاتی ہے گاڑی۔ تو محبت بنیاد ہوتی ہے اطاعت کی، صحیح اطاعت کی بنیاد محبت ہی ہوتی ہے، اس کے بغیر صحیح اطاعت وجود میں آتی ہی نہیں۔ نوکری وجود میں آ سکتی ہے اس کے بغیر، ملازمت وجود میں آ سکتی ہے اس کے بغیر، اطاعت نہیں آ سکتی اس کے بغیر، محبت کے بغیر۔ اور محبت کے اسباب جس میں جمع ہوتے ہیں اس کا عظمت سے تعلق ہوتا ہے۔ محبت کیوں ہو رہی ہے تو اس میں عظمت ہے،
حسن کی عظمت ہے، کمال کی عظمت ہے، سخاوت کی عظمت ہے، کمالات کی عظمت ہے، خوبیوں کی عظمت ہے، علم کی عظمت ہے، تقدس کی عظمت ہے، تقوی کی عظمت ہے. کوئی بھی عظمتیں بے شمار ہوتی ہیں. عظمت من حیث الکمال ہوتی ہے. ایک مرتبہ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا، اور حضرت جلال آبادی ایسے بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو ہے نا حبوا اس کو کہتے ہیں، حبوا. ایسا بہت کم بیٹھتے تھے وہ، لیکن کبھی کبھی ایسا بیٹھ جاتے تھے. ایک ہی دو مرتبہ دیکھا ہے سردیوں میں اس طرح بیٹھے ہوئے. اور حضور نے فرمایا کہ یہ اربوں کی کرسیاں ہیں، اربوں کی یہ کرسیاں ہیں. بڑا آرام مل جاتا ہے اس سے، کرسی کی ضرورت نہیں ہے، آرام مل جاتا ہے. آپ جو ہے نا اس کے اطراف میں رومال باندھ دیں تو اس میں بہت آرام رہتا ہے. ایک چیز بتا دوں آپ کو کہ بزرگوں کے پاس آپ کو ایک چیز ملے گی، بزرگوں کے آثار آپ دیکھیں گے تو بزرگوں کے گھر کے سامان میں ایک بات آپ کو پرانے بزرگوں میں اکثر ملے گی، وہ ہوتا ہے ایسے بیٹھنے کا بنا ہوا پٹا گدے کا. اور آج کل مزارات پہ وہ ڈال دیتے ہیں ان کا جو پرانا ہے، ایسے 4 انچ کا 5 انچ کا ہوتا ہے پٹا، وہ اس کے اندر روئی بھری ہوئی ہوتی ہے، گدا بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ اصل یہ بیٹھنے کے لیے ہے، کیونکہ اس طرح گدا لے کے آپ بیٹھ جائیں گے تو آپ کو سیٹ کرسی پہ بھی اتنا آرام نہیں ملے گا جتنا اس میں ملے گا. کیونکہ پھر آپ اس کے بعد ہاتھ کو بھی ریلیکس چھوڑ دیجیے، پیر کو بھی، مگر پھر بھی آپ ٹکے ہوئے اچھی طرح. اور وہ لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں مراقبے کے لیے. اور یہ بیٹھک تکبر والی نہیں ہوتی، اس لیے بھی اختیار کی جاتی ہے. آرام والی بھی ہے، متکبرانہ نہیں ہے، یہ تو متواضعانہ ہے. قاضی طیب رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ہم کبھی کبھی جاتے تھے. ہر روز اثر کے بعد ان کی مجلس لگتی تھی اور وہ آ کے ایسے ہی بیٹھتے تھے. اثر سے جو بیٹھتے تھے تو مغرب تک ایسے ہی بیٹھتے تھے. عادت تھی ان کو، بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے، بس پان کھا رہے ہیں منہ میں. پان بنانے تک تو ایسا نہیں بیٹھتے تھے، اس کا پھر ایسے ہو جاتے تھے. اور کوئی سوال کرتا تھا، کیونکہ وہ علمی مجلس تھی، تربیتی نہیں تھی، ان کی مجلس علمی ہوتی تھی. اور وہ بس بہرے بے قرار ایک ایسا سمندر جس کا کنارہ نہیں. ہم کو یاد نہیں پڑتا کہ کسی بھی وقت ان کا ٹاپک ختم ہو گیا ہو اور ابھی مغرب کا وقت باقی ہو اثر سے. اور حالانکہ گرما میں اثر کے بعد 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کا ٹائم چل رہی ہے اس کو چلتے رہے. ایک ہی مسئلے پہ جو پوچھا تھا اس نے، بہت کم دوسرا سوال کرنے کی نوبت آتی تھی ان کے پاس. وہ بولے جا رہے ہیں، اس پہ بولے جا رہے ہیں. اذان کا وقت ہو گیا تک سب اذان کا وقت ہو گیا، بعد میں پھر دیکھیں گے اس کی بات ایسی ہوتی. تو اس پہ مجھے یاد آیا کہ یہ حبوا جو ہے یہ عربوں کی نشست ہے. حضور نے فرمایا عربوں کی کرسی ہے، اور یہ جو ہے بڑی آرام دہ ہوتی ہے، مراقبے میں بہت کام آتی ہے. مراقبہ جو ہے صوفیہ کے پاس خاص عمل ہوتا ہے، کیونکہ آپ ایسے بیٹھ کے اندھیرے میں اس کو تھوڑا سا وہ بھی اٹکا دے سکتے ہیں، ذرا بڑھیا ہوتا ہے. بیٹھے ایک سو ہوتا ہے دن میں بہت. کس پہ سنایا یہ بات، کہاں سے چلی؟ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ ایسے بیٹھے ہوئے تھے ایک مرتبہ. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت عظمت دل میں کیسے لانا اللہ پاک کی، کیونکہ عظمت جب دل میں آتی ہے اور عظمت کے استحضار کے ساتھ جب ذکر ہوتا ہے تو وہ ذکر مانے ہوتا ہے غلط راستے سے جانے سے، رکاوٹ بن سکتا ہے. بغیر عظمت کے خالی ذکر نہیں بنتا کرنے. خالی یعنی عظمت جو ذکر ہوتا ہے وہ ذکر تو ہوتا ہے وہ، لیکن دوسرے کاموں پر اثر انداز نہیں ہوتا وہ زیادہ. عظمت کے استحضار کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا افیکٹ ہوتا ہے بہت. تو وہ بات پڑھ رہا تھا میں حضرت کی کتاب میں، ایک جگہ حضرت کی مجلس میں بھی آئی تھی، تو میں نے جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی عظمت دل میں کیسے لانا، عظمت کیا ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آئی تھی بات. ایسے بچے تھے اسی طرح سے نکلتے ہیں. تو بیٹھے کبھی ان کو رونا نہیں آتا، لیکن میں یہ بولا تو پتہ نہیں ان کو کیا ہوا، اچانک ان کی کناروں پہ پانی آ گیا اور پورا جسم جھر کر گیا، ایک دم جیسے جھرجھری پڑ جاتی ہے نا. آہستہ ہو گئی آواز، کہنے لگے عظمت
بہت اس سے کہنے لگے عظمت من حیث کمال ہوتی ہے، جیسے کمال ہے ویسی عظمت ہے، جتنا کمال ہے اتنی عظمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت دل میں یعنی ان کے بات کرنے کا مطلب یہ تھا کہ اس میں تعامل یا اس میں نہیں سمجھ میں آنے والی کیا بات ہے۔ تاثر ہوتا ہے نا بات کا کہ آدمی کیا پڑھ رہا ہے بات سے۔ اللہ پاک کے جتنی اللہ کے پاس جو کمال ہوگا اس کو پتا ہے اللہ پاک کیسے کمال والے ہیں، جو چاہے کر سکتے ہیں۔ اب آدمی کا جیسا ذہن ہے جو چاہے میں جو چیز کو انکلوڈ کر سکتا ہے، جیسا چاہیں کر سکتے ہیں، جب چاہیں کر سکتے ہیں، وہ جو چاہیں، وہ جب چاہیں، وہ جیسا چاہیں، انفرادی اجتماعی، پوری کائنات کے ساتھ، کائنات سے باہر، وہ بڑوں کے ساتھ، وہ چھوٹوں کے ساتھ، وہ فرشتوں کے ساتھ، وہ نبیوں کے ساتھ، وہ انسانوں کے ساتھ، وہ دوسری مخلوقات کے ساتھ، آسمان و زمین کے ساتھ، عرش و کرسی کے ساتھ، قادر و مطلق ذات ہے۔ تو جتنا کمال ہے اتنی تعظیم ہے، اتنی عظمت ہے، بڑائی ہے، اور جتنی عظمت ہوتی ہے اتنا طبیعت جھکتی ہے۔ اس طبیعت کے جھکنے کا نام حب ہے۔ اس سے مانوس ہونا چاہتا بندہ، اس سے محبت کرنا چاہتا بندہ، اس سے قریب ہونا چاہتا بندہ، اس کو سوچ کے محظوظ ہوتا ہے بندہ۔ ویسے حب کی حقیقت یہی ہے۔ یہ چیزیں جو ہے نا واقف اس لیے ہونا پڑتا ہے تصوف میں کہ جب تک آپ کو کسی چیز کی حقیقت نہیں معلوم اس کو اپلائی کرنے میں سہولت نہیں ہوتی۔ اور محبت ہے یا نہیں ہے، یا محبت اللہ رسول کی ہے یا کسی اور چیز کی ہے۔ محبت کی تاریخ کتابوں میں صوفیہ کی لکھا ہے کہ جس میں دل مشغول ہو کر لذت محسوس کرے وہ محبت ہے، جس میں قلب مشغول ہو کر لطف لیتا ہے، حظ آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے، وہ اس کی محبت کا شیدائی گرفتار ہے۔ اللہ کی محبت کا مطلب اللہ کے تذکرے میں مزہ آنا، ان کی یاد میں مزہ آنا، ان کی نعمتوں کے سوچنے میں مزہ آنا، ان کی اطاعت میں مزہ آنا، ان کی عبادت میں مزہ آنا۔ رسول کی عظمت کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے، رسول کی حب کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے۔ ایک اس کا ناقص درجہ بھی ہوتا ہے، متوسط درجہ بھی ہوتا ہے، کامل درجہ بھی ہوتا ہے۔ مسلمان کے دل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے جو بولتے ہیں وہ یہ کہ حضور کے تذکرے سے خوشی سب کو ہوتی ہے، اتنے ہی فاسق فاجر گنہگار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے سے خوش ہوتا ہے۔ یہ بڑے بڑے میلاد کے جو ہے یہ وہ جو کرتے ہیں تو وہ لذت ہے نا، تبھی تو کرتے ہیں، اس کی اور کیوں کر رہے ہو؟ محبت سے بدعتی بھی خالی نہیں ہوتا، محبت ہے وہاں پہ بھی، غیر تربیت یافتہ ہے، غیر مہذب ہے۔ دیکھیں آپ لوگوں کو کہ بعدوں میں محبت ہوتی ہے مگر بے ڈھنگی، بعدوں میں محبت ہوتی ہے طریقے کی۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک خاتون ہے، وہ بچوں سے بہت محبت کرتی ہے مگر کسی بچے کو رلائے بغیر نہیں چھوڑتی، موٹے موٹے گالیاں زور زور سے اس کو بولتی ہیں اور تھپک دیتی ہیں جیسے ایک دم آگے ہو جاتی، اور اگر کوئی ان کے پاس آنے سے انکار کرے تو اس کو مار پڑ جاتی ہے، کوئی ان کے پاس آنے کے بعد رونا شروع کرے تو اس کو مار پڑ جاتی ہے۔ ماں بیٹھ کے کھلا رہی ہے بچی کو، وہ اگر بیٹھی ہوئی ہو کھانا نہیں کھا رہی، اس کو ادھر دے مجھے ابھی بتاتی ہوں، وہ ایک دو تھپڑ اس کو، وہ منہ اس کا کھلا ہوا ہے رونے میں اور یہ منہ میں ڈالی جا رہی ہے۔ محبت ہے، بعد میں کی بے ڈھنگی محبت ہوتی ہے، بدعتوں کی محبت اصل ہے ایسی ہے وہاں پہ محبت، لیکن بے ڈھنگی غیر تربیت یافتہ ہے بالکل۔ میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ عظمت اور محبت جو ہے نا یہ سبب ہوتی ہے اطاعت کا، اور اس کے بغیر اطاعت نہیں ہوتی، اور اطاعت کے بغیر کام بنتا نہیں۔ اور اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نائبین کے لیے اطاعت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، من اطاع الامیر فقد اطاع اللہ، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، وہاں پہ سب اطاعت کا لفظ ہے۔ آپ جس سے محبت نہیں کریں گے اس کی مانیں گے کیا خوشی سے؟ آپ کے دل میں عظمت نہیں ہوگی اور تحقیر ہوگی تو مانیں گے کیا آپ اس کی بات؟ نہیں مانیں گے۔ اور جہاں عظمت اور محبت کی کمی فیل ہونے لگے وہاں سمجھ جانا آپ کے اس کے بعد کا مرحلہ خود آٹومیٹک آنے والا ہے سامنے۔
تو چونکہ عظمت اور محبت سبب ہے اطاعت کا اور مقصود اطاعت کروانا ہے، تو عظمت اور محبت کو حضور کے حقوق میں داخل کرایا گیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت اور محبت پر مشتمل کلام کو منظوم کیا جاتا ہے. آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے بات، محبت بڑھے اس لیے نعتوں کا رواج ہوا ہے. مقصد، کوئی کام کا مقصد بھی ذہن میں ہونا کہ کیا ہے، اور اس میں کلام وہ ہوتا ہے جس میں آپ کے کمالات کا بیان ہوتا ہے، کیونکہ مقصود اس سے تعظیم ہے، عظمت ہے. اس لیے نعت میں یہ بات ملحوظ ہونی ہے کہ آپ کے کمالات کا کتنا ذکر آ رہا ہے، اس میں آپ کی خوبیوں کا کتنا ذکر ہے. جیسے آج کی نعت میں آپ کی خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں. اس کی وجہ سے میرا ذہن ادھر منتقل ہوا کہ آپ کو اس سے بھی واقف کروا دوں. ہر چیز سے واقف ہونا چاہیے بندے کو. اور نظم میں کیوں بولا جاتا ہے اس کو کہ نظم اوقع ہوتی ہے، اوقع فی القلب ہوتی ہے، دل میں زیادہ اثر کرنے والی ہوتی ہے. اور کیونکہ بہت سی باتیں نظم میں پیش کی جاتی ہیں، تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کی جانے والی منظومات کو نعت کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. نعت کے معنی صفت کے ہیں، بیان صفت کے ہیں، اظہار صفت کے ہیں. نعت النبی کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان، آپ کے کمالات کا بیان. کیونکہ عظمت کو ڈیولپ کرنا مقصود ہے، اس کو تازہ کرنا مقصود ہے، اس کو پیدا کرنا مقصود ہے. نہیں ہے تو پیدا کرنا ہے تو بڑھانا ہے. اور کیونکہ اس کی لمٹ نہیں ہوتی کوئی، آپ جتنا بھی بڑھائیں اتنا مطلوب ہے وہ معاملے میں. اس لیے جن کے پاس ہے ان کو بھی چاہیے ہوتی ہے، جن کے پاس نہیں ہے ان کو تو چاہیے ہی ہوتی ہے. اس لیے نعت کے پڑھنے کا، نعت کے سننے کا رواج ہمارے اکابر میں رہا ہے شروع سے، وہ ہونا چاہیے، اچھی چیز ہے. بہت حمد کا بھی ایسے ہی مسئلہ ہے، حمد بھی منظوم ہوتا ہے. ایک خادم کے قرض لے کر بھول جانے کے واقعے پر فرمایا کہ جب کسی سے قرض لے اس کو اپنی یادداشت میں لکھ لے. یہ صفائی معاملات کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. یاد ہے، ارے وہ تو میرا دوست ہے، وہ نہیں بھولوں گا میں. قرض لینا دینا اتنی لمبی مدت کی چیز ہے کہ قرض لینا تو یاد رہتا ہے لیکن فیگر میں گڑبڑ ہو جاتی ہے بعض مرتبہ. یاد صحیح نہیں پڑا کتنے تو اس کو بھی یاد صحیح نہیں پڑ رہا کتنے تو، یا دونوں کے فگر میں فرق پڑ گیا. وہ کہہ رہا تم اتنے باقی وہ کہہ رہا نہیں میں تو میرے ذہن میں تو اتنا ہی ہے. جب کسی سے قرض لے اس کو اپنی یادداشت میں لکھ لے، اور جب ادا کرے تب بھی لکھ لے. کہ دیا تو مجھے تو یاد نہیں ہے کہ آپ نے کب دیا تھا، اب وہ دوسرا پڑ گیا اس کے سر پہ. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کے متعلق بہت مفصل ہدایات اس آیت میں ارشاد فرمائی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى. حضرت اقدس اس آیت کے ہر جز کا ترجمہ فرماتے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے ہر جزئی حکم کی مختصراً توضیح فرماتے جاتے تھے جو اس آیت میں دین کے معاملات میں لکھ لینے کے بارے میں مذکور ہے. قرض کے معاملات میں ایمان والو جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو اور اس کا وقت مقرر ہو تو اس کو لکھ لو، اور چاہیے کہ تم میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے. میں ترجمہ کر دے رہا ہوں اس کا مفہومی. اور لکھنے والا لکھنے سے انکار نہ کرے، کیونکہ ہر ایک کو لکھنا نہیں آتا، جس کو آ رہا وہ انکار نہ کرے. جیسا کہ اللہ نے اس کو لکھنا سکھایا ہے. اگر اللہ تعالیٰ اس کو لکھنا نہ سکھاتا تو یہ بھی انہی میں سے ہوتا جو نہیں لکھ سکتے. اور لکھانے کی اگر ذمہ داری لکھانے پہ خرچہ آتا ہے تو جس کے ذمے قرضہ ہے وہ لکھانے کا خرچ برداشت کرے. لکھانے پر خرچ بھی تو آ سکتا ہے نا، ٹائپ کرانے پر خرچ بھی آ سکتا ہے نا. تو لکھانے کی ذمہ داری اس کی ہے جس کے ذمے حق ہے، یعنی جو قرض لینے والا ہے نا اس کے ذمے ہے وہ. اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور لکھنے میں کمی نہ کرے. اور جو آدمی قرضہ لینے والا ہے اگر وہ سفیہ ہے، یعنی جس کے لیے لیا جا رہا ہے، اگر وہ بے وقوف ہے یا کمزور ہے یا طاقت نہیں رکھتا لکھنے کی، تو پھر اس کا ولی یہ کام کرائے، لیکن کرائے اور انصاف کے ساتھ کرائے، اور 2 گواہ بنائے مردوں میں سے. اگر 2 گواہ نہ ہوں تو ایک اور مرد
دو گواہ مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتیں، جن گواہوں کو تم پسند کرتے ہو ان کو بناؤ، اور دو عورتیں اس لیے کہ ایک عورت بھول جائے گی تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی، اور جب گواہوں کو ضرورت پڑ گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ انکار نہ کریں گواہی دینے سے۔ یہ سب ہدایت ہیں، اس کی ایک ہی آیت میں لائن سے لکھی ہوئی ہیں۔ اور لکھنے میں اکتاؤ نہیں، ارے یار کیا لکھیں دیکھیں گے بعد میں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، قرآن پاک میں ہی ہے لفظ۔ یہ چیز زیادہ انصاف والی ہے اللہ کے پاس تمہارے لیے، اور زیادہ مضبوط اور قائم صحیح رکھنے والی ہے گواہی کے نظم کو، اور زیادہ قریب ہے تمہارے لیے کہ تم شک میں نہ پڑو، مگر یہ کہ روز مرہ کی تجارت ہو جو آپس میں لین دین کی ہو تو اس میں لکھنے کی ضرورت نہیں، فوراً کا فوراً لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتاب خریدی پیسے دیے، وہ لیے خریدی پیسے دیے، تجارت حاضرہ کہتے ہیں اس کو۔ اور جب کوئی معاملہ کرو خرید و فروخت کا تو اس میں بھی گواہ بناؤ، اور گواہ کو اور لکھنے والے کو کسی قسم کی اذیت نہ پہنچائی جائے۔ گواہ بن گیا تو اب یہاں کیا بعض مرتبہ ہوتا ہے نا کہ جو آدمی گواہی میں پکڑا گیا وہی چکر مار رہا تھا عدالت کے، وہی گواہ بن گیا تھا، اس کی تو مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اس کو سفر کرنا ہے کرے نہیں، اس میں یہ مقدمہ چل رہا ہے، اس میں تم گواہ ہیں، تم جا نہیں سکتے، تو مصیبت میں آ گیا، گواہ بن گیا۔ آئندہ پھر کوئی گواہ بنے گا نہیں جب کیفیت معلوم ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی اذیت پہنچائے تکلیف دینے والے لکھنے والے کو اور گواہ کو تو یہ فسق ہے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ تمہیں تعلیم دیتا ہے، اللہ پاک ہر چیز کو جانتا ہے، کیونکہ حضرت نے ترجمہ نہیں کیا تھا، میں نے کر دیا۔ پھر فرمایا کہ چاہے چھوٹا ہی معاملہ ہو لیکن اس کو بھی لکھ لے، کیونکہ لکھنے سے بہت مدد ملتی ہے اور پھر کوئی شبہ پیدا نہیں ہوتا۔ سب شبہات کا علاج یہی ہے جو اللہ نے فرمایا ہے۔ اچھا، اماؤنٹ میں شبہ جیسے ہی ہوتا ہے نا تو پھر تعلقات میں شبہات شروع ہو جاتے ہیں، انہیں گڑبڑ کرا جان بوجھ کے، انہیں میرے کو چکر دے دیا، انہیں مجھے گول پھرا دیا، اگر میں خیانت کر دیا، وہ آہستہ آہستہ جو ہے مسئلہ آگے نکل جاتا ہے۔ یہ تو ارشاد ہے۔ اب آگے فقیہ کا کام ہے۔ اہل فقہ نے یہ طے فرما دیا ہے کہ یہ مشورہ ہے، واجب نہیں ہے، محض ہماری مصلحت کے لیے یہ دستور العمل بتایا گیا ہے، یعنی اگر کوئی نہیں لکھا تو گناہ نہیں ہے اس کو، لیکن لکھ لینا چاہیے۔ باقی اگر کوئی اپنی مصلحت ہی کو فوت کرنا چاہے تو وہ جانے، اختیار ہے۔ فقہا نے تو اس کے متعلق یہ حکم لگایا، اہل ظاہر پر گئے، انہوں نے فکتبو کے لفظ سے یہ سمجھا کہ لکھنا واجب ہے، غیر مقلدین کے پاس لکھنا واجب ہے، فقہ حنفی میں لکھنا واجب نہیں ہے، معاملات میں لکھنا اچھا ہے۔ اب رہ گئے صوفی، انہوں نے کہا کہ میاں یہ تو ساری تفسیریں مدلول و مقصود ہیں ہی، مگر ہمیں تو اس آیت سے ایک سبق بھی ملا، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی رحیم ہیں، وہ ہمارا ذرہ برابر اور ایک پیسے کا بھی نقصان نہیں چاہتے۔ سارا انتظام تو اس لیے ہے، جب ایسے رحیم کریم ہیں تو امید ہے کہ ہمارا اس سے زیادہ ضرر یعنی عذاب وہ کب پسند کریں گے۔ صوفیہ کے نزدیک سب سے زیادہ امید کی آیت یہی ہے۔ امید کی آیت عموماً سب لوگ لا تقنطوا من رحمت اللہ کو سمجھتے ہیں، لیکن صوفیہ کے نزدیک اس سے بھی بڑھ کر امید کی آیت یہ آیت ہے۔ اسی طرح صوفیوں کی نظر ہر جگہ ایسی جگہ پہنچتی ہے جہاں دوسروں کی نہیں جاتی۔ چنانچہ ایک حدیث میں جو یہ آیا ہے کہ پچھلی رات کو اللہ تعالیٰ عرش سے آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، اس کے متعلق محدثین اس تحقیق میں مشغول ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نزول ظاہری بلا تعویل ہے، چاہے اس نزول کی حقیقت ہم نہیں سمجھ سکتے، یعنی اللہ اترتے کیسا، اللہ تعالیٰ اترنا چڑھنا تو مادی چیز کا ہوتا ہے، اور ایک بحث ہے۔ جس قسم کا نزول ان کی ذات کے لائق ہے ویسا نزول فرماتے ہیں۔ متکلمین کہتے ہیں کہ نزول کے معنی توجہ خاص کے ہیں، ظاہری نزول سے وہ پاک ہیں۔ صوفی اور ہی طرف گئے، وہ کہتے ہیں کہ اس بحث ہی کی ضرورت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نزول کس طرح کا ہوتا ہے، اترتے کس طرح ہیں آسمان اول پر، ہمیں تو بس یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آسمان پر آئے اور ہم پڑے سوتے رہیں۔
ہمیں تو یہ سوچنا ہے کہ ہماری وجہ سے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاویں اور ہم پڑے سوتے رہیں. یہ ہمیں کب زیبا ہے کہ اتنے بڑے بادشاہ کی تو تشریف آوری ہو اور ہم استقبال سے غافل رہیں. اس تحقیق کو چھوڑو کہ کس طرح نزول فرماتے ہیں، بلکہ اس وقت جاگ کر ان کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ. اور اپنے اپنے موقع پر تینوں کی ضرورت ہے، محدث کی بھی، فقیہ کی بھی، صوفی کی بھی. تو جیسے محدث ہوتا ہے دین کے معاملے میں، جیسے فقیہ ہوتا ہے دین کے معاملے میں، ایسے صوفی ہوتا ہے دین کے معاملے میں. محدث حدیث کی خدمت کرنے والا، فقیہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال کے خدمت کرنے والا، صوفی ان پر عمل کی لائن کی خدمت کرنے والا. اور جو تینوں کا حق ادا کرے وہ شخص جامع ہے. پھر سابق کی طرف عود کیا گیا ہے، یعنی حضرت کی بات کا مضمون آیت کی طرف چل پڑا. یعنی آیت مذکورہ میں جو دو شاہدوں کے سامنے لکھ لینے کی ہدایت ہے، اس کے سلسلے میں یہ واقعہ بھی نقل فرمایا کہ کسی مقدمے میں قاضی کے سامنے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماں ایک دوسری عورت کی گواہی دینے کے لیے تشریف لائیں، تو حسب معمول ایک کی گواہی کے وقت دوسری کو علیحدہ ہو جانے کی ہدایت کی گئی. اس پر امام صاحب کی والدہ نے قاضی کو متنبہ کیا کہ ہم دونوں کی گواہی ایک دوسرے کے سامنے ہوگی، کیونکہ شرعاً دو عورتیں ایک ہی گواہ کے برابر ہیں. اس صورت میں اگر ہم میں سے ایک کو الگ کیا گیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ایک گواہ کے دو ٹکڑے کر دیے گئے، جس کی شریعت میں اجازت کیسے ہو سکتی ہے. بلکہ عورتوں کے لیے تو فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ کا حکم ہے، یعنی اگر گواہی دیتے وقت دونوں میں سے ایک کسی واقعے کو بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلائے. اگر ہم دونوں کی شہادت ایک دوسرے کی غیبت میں لی گئی تو یہ کیوں کر ممکن ہوگا. تو اس پر قاضی کو تنبہ ہوا اور دونوں کی شہادت اجتماعی کی حالت میں لی گئی. اس سے قبل قاضی صاحب کا ذہن بھی اس طرف نہ گیا تھا. ان بزرگوں کی فقاہت کی یہ حالت تھی. جو آدمی زیادہ غافل ہو پرواہ نہ کرے اور اس کے بعد میں جو مزے میں رہتا ہے، تو فرمایا اس کی مثال مفلوج کی ہے کہ اس کو کچھ حس نہیں رہتی، چاہے کوئی چھڑائی پھونک دے. اور جو آدمی بیدار مغز ہوتا ہے، متفکر ہوتا ہے، اس والا ہوتا ہے، وہ بیچارہ چھوٹی چیز کا اثر زیادہ لے کے پریشان ہوتا ہے. ایک سلسلے فرمایا کہ ایک مشہور عربی مثل ہے، تعاشروا کالاخوان تعاملوا کالاجانب. رہو آپس میں باہم گزران تو کرو بھائیوں کی طرح کا، لیکن معاملہ کرو اجنبیوں کے جیسا. جب معاملہ کرو تو بالکل غیر بن جاؤ. اس میں بڑی مصلحتیں ہیں. معاملات کی صفائی بڑی اچھی چیز ہے. جب کسی سے قرض لے یا دے یا ادا کرے اس کو فوراً لکھ لے. مثلا دھوبی کو کپڑے دیتے وقت لکھ لینے سے یہ فائدہ تو ہے ہی کہ بھول نہیں ہوتی. ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر کاغذ کھو بھی جائے تب بھی دھوبی پر رعب رہتا ہے، وہ پورے کپڑے لا کر حوالے کرتا ہے. حساب اور اعلیٰ حساب اور لکھنا پڑھنا اللہ تعالیٰ کے بڑے احسانات ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنے احسانات ہی میں بیان فرمایا ہے. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اور فرماتے ہیں کہ وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ایک سلسلے میں فرمایا کہ نقل کرتے بھی صدمہ ہوتا ہے کہ ہمارے مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے تو بے نظیر بزرگ، بہت بڑے عالم، اور پھر بھی ان کی تنخواہ کیا تھی؟ صرف 40 روپے ماہانہ. اور جو آج ایک نوآموز طالب علم بھی مشکل سے قبول کرتا ہے، اور اگر تنخواہ کی کمی بھی منظور کرتا ہے تو اس طرح سے کہ اثر میں کمی نہ ہو. چنانچہ ایک مدرسے میں بوجھ قلت آمدنی مدرسین سے کہا گیا کہ اپنے تنخواہوں میں تخفیف منظور کر لیں. صدر مدرس نے کہا کہ اس طرح تو تخفیف نہیں کروں گا، میں تنخواہ تو پوری دوں گا، لیکن جتنی تخفیف ضروری سمجھی جائے اتنی رقم اپنی طرف سے مدرسے میں دے دیا کروں گا، تاکہ نام تو رہے کہ تنخواہ اتنی ہے. یہاں تک باتیں نظر میں آنے لگیں کہ چاہے تنخواہ کم ہو جائے لیکن شان ویسی رہے. اب تو اتنی تنخواہ کو کوئی خاطر میں بھی نہیں لاتا، اور وہاں اس کی بھی بڑی قدر تھی. وجہ کیا؟
کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہیں سمجھتے تھے. یہ تربیتی بات ہے. تصوف میں تربیت ہوتی ہے اور تربیت کے باریک باریک پہلو سمجھائے جاتے ہیں. تھوڑی تنخواہ پہ راضی ہونا، کم آمدنی پہ راضی ہونے کا راز اپنے کو صاحب کمال نہیں سمجھنا ہے. میں بہت قابل، میں بہت پڑھا لکھا، لہٰذا مجھے زیادہ ہونا چاہیے. جو بندے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کھانے پینے کے لیے تنخواہ کی شکل میں، وہ اس کے فن کی وجہ سے نہیں دیتا، ورنہ تو بے فن والوں کو تو کچھ بھی نہ ملتا. اور جس کو ملتا ہے اس کے استحقاق سے بہت زیادہ ملتا ہے. جس کو بھی ملتا ہے، جو ملا ہے اس کے حق سے زیادہ ہے. کیوں؟ کہ اس کا استحقاق کیا ہے پہلے وہ ثابت کرو. ایک بندہ ہے، کیا استحقاق ہے میرا کہ مجھے کیا ملے. ایک ہے فیکٹری میں، کمپنی میں، وہاں تو جتانے کی گنجائش ہے شریعت میں بھی کہ بھئی میرا یہ پوزیشن ہے، یہ میرا استحقاق ہے. اور ایک معاملہ روزی کا ہو رہا اللہ کے درمیان، بندے کے درمیان، کہ اللہ پاک کی طرف سے جو روزی کے سلسلے میں آدمی کو تنخواہ مل رہی ہے، پیسہ مل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ پر بندے کا کیا حق ہے، کیا استحقاق ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. بھوکا مارنا چاہیں تو بھوکا مار دیں، ان کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، بھوکا مار دیتے ہیں. بغیر بھوک کے مار دیتے ہیں. بھوکا بھی مار سکتے ہیں، پیاسا بھی مار سکتے ہیں، سوکھے ٹکڑے بھی دے سکتے ہیں، خالی پانی پہ گزارا کروا سکتے ہیں، خالی کسی ایک چیز کو دے کے گزارا کروا سکتے ہیں. کھجور کھاؤ زندہ رہو، کیلے کھاؤ زندہ رہو، بس ختم. تربوز کھاؤ زندہ رہو، بس ختم. زندگی ہی تو چاہیے نا. گھاس پات کھاؤ زندہ رہو، بس ختم. استحقاق کا کہا. کسی بھی مخلوق کو استحقاق نہیں ہوتا. تو جو مخلوق کو جو چیز ملی وہ اس کے استحقاق سے زیادہ ہوتی ہے. اور یہ فیلنگ جو ہے نا، یہ بہت آرام دیتی ہے طبیعت کو. حقیقت بھی ہے، تسلی بھی ہے. کم ہو گئی آمدنی، بھائی میرا تو اتنا بھی حق نہیں تھا، یہ ان کی مہربانی ہے. ارے اتنی چھوٹی تنخواہ کرنے کے بعد میری تو حق سے بھی زیادہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ جب بھی میری تنخواہ کی کوئی بات آئی وہاں ہمارے مدرسے میں پڑھنے پڑھانے کے زمانے میں، اللہ نے میری زبان سے یہی نکلوایا کہ میرے حق سے زیادہ ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں. حتیٰ کہ جس زمانے میں 200 روپے مجھے ملتے تھے مدرسے میں، اس میں مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ بھائی اس میں کیا بولتے ہیں آپ، سارے مدرسین تو تنخواہ بڑا بول رہے ہیں. تو میں نے کہا میرے استحقاق سے زیادہ ہے. اچھا، اس میں ہوتا یہ تھا کہ وہ ایڈوانٹیج مجھے یہ ملتا تھا کہ وہ مدرسے کا ذمہ دار سب سے زیادہ مجھے فیور کرتا تھا. سب کی جتنی بڑھتی تھی اسے زیادہ میری بڑھتی تھی. یہ بزرگوں سے سنی ہوئی بات تھی تو تھوڑا ذہن میں رہتا تھا ہوگا، کوئی کمال نہیں ہے. وہ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اس فیلنگ سے تسلی کتنی ہے. ہمارے حق سے زیادہ ہے، ہم تو کیا، جیسے اور مخلوق ہیں ویسے ہم بھی ایک مخلوق ہیں. تو مخلوقات کس کس طرح کی نہیں ہیں؟ پڑی ہوئی ہیں، سڑکوں پہ پڑی ہوئی ہیں، شیلٹروں میں پڑی ہوئی ہیں، روڈ واک ہوتا نا، واک کا روڈ، اس کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، جنگلوں میں پڑی ہوئی ہیں. وہ بھی تو اللہ ہی کی مخلوق ہے، اور کون ہے وہ؟ مخلوقات میں وہ انسان بھی ہیں. ملکوں کے اندر جو پڑی ہوئی ہیں، دوسرے غریب ملکوں میں پڑی ہوئی ہیں جہاں پہ وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں. ایتھوپیا میں کیسی مخلوق پڑی ہوئی ہے، وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہوتی. وہ افریقہ میں کیسی مخلوق پڑی ہوئی، وہ مخلوق نہیں ہے اللہ پاک کی. جزیروں میں جو مخلوق ہے وہ مخلوق نہیں ہے اللہ کی. جنگلوں میں جو مخلوق ہے وہ مخلوق نہیں ہے. تم کون سے سرخاب کے پر لگ گئے؟ تم کوئی زہرا سے اتر کے آئے ہو، مریخ سے. ہم بھی مخلوق ہیں. استحقاق کا تو جو دیا وہ اللہ میں، یہ آپ کی مہربانی ہے. اور دیے دے تو اچھی بات ہے، مزہ آئے گا، لیکن آپ یہ جو دیا یہ بھی حق سے زیادہ ہے. مہربانی آپ کی، اور تھوڑا دے دیجیے. تمہارے خزانے میں کیا کمی ہے؟ مانگنے میں اعتراض نہیں ہے، لیکن جو ملا اس کے بارے میں فیلنگ وہ تو صحیح ہونی چاہیے. عقل تو صحیح رہنی چاہیے، ٹھکانے رہنی چاہیے. وہ حضرات، وجہ یہ ہے کہ وہ حضرات اپنے کو صاحب کمال ہی نہیں سمجھتے تھے، اس واسطے صاحب مال ہونا نہیں چاہتے تھے.
چونکہ مولانا کا کنبہ بہت بڑا تھا، وہاں یعقوب صاحب کا قصہ سنا رہے تھے نا، اس لیے خرچ میں بہت تنگی ہوتی تھی، اور چونکہ وہاں صفائی اور سادگی بہت زیادہ تھی، یہ گھر والوں کی شکایت بھی سب کے سامنے فرمایا کرتے تھے کہ کنبے والے زیادہ طلبی کرتے ہیں، میری 40 روپے تو تنخواہ ہے، اور ہر شخص یہی سمجھتا ہے اور کہتا ہے کہ 40 روپے مجھے دے دو، تو میں 340 کی صرف ایک رقم کو 40 کی اتنی ساری رقمیں کیسے بنا دوں تو میں 40 کی ایک رقم کو 40 کی ساری رقمیں کیسے بنا سکتا ہوں؟ پھر بطور نعمت کے تحدث کے ذکر فرمایا کہ اللہ اکبر، ہمارے بزرگوں نے تو اس طرح بسر کیا ہے، اور یہاں تو اللہ تعالیٰ نے نوابی کیا بادشاہی دے رکھی ہے، اور قلت اور تنگی خدا کے فضل سے کہیں ارد گرد بھی نہیں ہے، حالانکہ نہ کوئی لیاقت ہے نہ کمال، بس وہ جو مشہور ہے وہ حال ہے کہ اللہ میاں نے اپنے گدھوں کو بھی حلوہ دے رکھا ہے، اور اتنا دے رکھا ہے کہ بعض ڈپٹیوں کو بھی کئی سو روپے قرض دے رکھے ہیں۔ اور جیسا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی وصیت میں تحریر فرمایا تھا کہ الحمدللہ بندہ کسی کا مقروض نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ نے مجھ کو بھی یہ دولت عطا فرما رکھی ہے۔ حضرت تھانوی لکھ رہے ہیں الحمدللہ میں بھی کسی کا مقروض نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مقروض رہنے کے سلسلے میں یہ بھی فرمایا کہ جب میں دیوبند پڑھتا تھا تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے والد صاحب کو، وہ مجھے فراغت کا خرچ بھیجتے تھے، اگرچہ تکلف اور تنعم تو نہیں تھا لیکن آرام اور فراخی کے ساتھ رہتا تھا۔ چنانچہ کھانا پکانے کے لیے ایک مدت تک باورچی بھی تھا۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا نواب تھے، نواب ٹائپ کے تھے، اب طالب علمی کر رہے ہیں اور باورچی بھی دیا ہوا ان کو بھی، اس زمانے کی بات ہے۔ ایک بار مولانا نے مجھ سے پوچھا کہ کچھ خرچ میں گنجائش بھی ہے؟ یہ ایسے آہستہ لہجے میں فرمایا کہ میں بجائے خرچ کے خط سمجھا، اور سمجھا کہ والد صاحب کو جو میں خطوط لکھا کرتا ہوں اس میں بھی گنجائش ہے۔ میں نے اسی بنا پر عرض کیا کہ جی حضرت بہت گنجائش ہے۔ اس پر فرمایا کہ 10 روپے دے دو۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ خرچ کی گنجائش کو فرما رہے تھے، میں خط سمجھ لیا۔ چونکہ الحمدللہ میرے پاس خرچ کی فراغت تھی اس لیے میں نے فوراً 10 روپے حاضر کر دیے، جو مولانا نے تنخواہ ملتے ہی ادا فرما دیے۔ پھر تو اکثر مہینوں میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ ایک سلسلے میں فرمایا کہ مولوی محمد رشید مرحوم جنہوں نے مجھ سے پڑھا تھا بڑے حق کو، لیکن اس کے ساتھ ہی بڑے با ادب تھے۔ حق بات بولنے آنا الگ چیز ہوتی ہے، اور با ادب ہونا بالکل الگ چیز ہوتی ہے۔ جب کبھی کوئی بات صحیح اور مناسب بولنے کی، اظہار کرنے کی ضرورت پڑے اور سامنے والا سمجھنے کے اعتبار سے، گمان کے اعتبار سے بڑا سمجھا جاتا ہو تو بہت ادب ملحوظ رکھنا چاہیے اس کا۔ سمجھا جاتا ہو یا گمان کیا جاتا ہو، اس لیے بول رہا ہوں کہ حقیقت میں ہو یا نہ ہو، لیکن لوگوں نے بنایا ہوا ہو یا ایسے گمان کیا جاتا ہو، تب بھی وہی مسئلہ ہے۔ ایک بار میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، کون حضرت تھانوی فرما رہے ہیں، وہاں ریزگاری کی ضرورت پڑی۔ ریزگار کہتے ہیں چلر کو، کیش کو۔ ایک صاحب کے پاس موجود تھی، ان کو روپیہ دے کر میں نے ریزگاری لے لی، وہ چلر کیش کرا لیا۔ مولوی صاحب بھی اس وقت موجود تھے، آگے بڑھے اور مجھ سے پوچھا کہ یہ معاملہ کیا بے میں تو داخل نہیں؟ جب آدمی $1 کسی کو دے اور اس سے کہے کہ چینج دے دو، تو یہ بھی بے ہے، یہ بھی خرید و فروخت ہے۔ مجھے فوراً تنبہ ہوا، میں نے کہا کہ خیال نہیں رہا، یہ معاملہ تو بے ہی میں داخل ہے جو مسجد میں جائز نہیں ہے، تقویٰ اس کو بولتے ہیں۔ اور یہ معاملات کوئی دیکھتا نہ کوئی سنتا نہ کسی کو یاد رہتا کہ ہم نے کوئی تقوی کے خلاف بھی کہا تو ہاں تقویٰ کیا ہے، تو فتوے کے بھی خلاف ہو رہا ہوتا ہے جو مسجد میں جائز نہیں۔ پھر میں نے ان صاحب کو، اچھا اس کے بعد حضرت تھانوی کا معاملہ دیکھیے، یہ بھی بڑے عجیب آدمی تھے۔ پھر میں نے ان صاحب کو جن سے معاملہ ہوا تھا ریزگاری واپس کر کے، میں نے کہا میں معاملہ توڑتا ہوں، فلس کرتا ہوں۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ مسجد سے باہر چلو، اور وہاں ان کو لے جا کر سر نو معاملہ کیا کہ پیسے روپیہ پھر دے کے پھر اس کی کیش چینج لیے۔ چنانچہ بستی سے باہر آ کر روپیہ دے کر میں نے ان سے ریزگاری لی۔ مولوی رشید کی اس بات سے میرا جی بڑا خوش ہوا، کیونکہ ظاہر کرنا تو ضروری تھا لیکن انہوں نے نہایت ادب سے ظاہر کیا۔
یہ پوچھا کہ کیا یہ بے میں تو داخل نہیں؟ حالانکہ موقع یہ بولنے کا تھا کہ یہ تو بے ہے اور آپ ایسا کر رہے ہیں اور آپ کو عقل نہیں ہے اور آپ کو مسئلہ تک معلوم نہیں. وہ بولا جاتا ہے جب آدمی کو، جب کسی کو یاد ہوتی ہے یہ بات. انہوں نے جا کے دیکھا کہ کہیں حضرت یہ بے میں تو داخل نہیں ہے، حالانکہ وہ تھے بھی تو پوچھ رہے تھے وہ. ایسے ہی حیدرآباد میں فخر یار جنگ نے کیا. میں نے واز میں ایک مضمون بیان کیا جو محض نکتہ تھا، استدلال نہ تھا. باتوں میں قرآن اور حدیث کے اندر کچھ چیزیں دلیل کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں نکتے کے طور پر استعمال ہوتی ہیں. نکتے کا مطلب بات میں سے بات نکل رہی ہوتی ہے تو اس سے قرآن پاک کا حوالہ دے کر یا حدیث کا حوالہ دے کر اسے نکال لیا جاتا ہے، دلیل نہیں ہوتی وہ. کیونکہ دلیل کی ایک مستقل تعریف ہے، وہ ما یتوقف علیہ الشیء کہلاتی ہے. تو وہ دلیل نہیں تھی، نکتہ تھا. انہوں نے گھر پر آ کر مجھ سے پوچھا کہ یہ مضمون جو بیان کیا گیا یہ کس درجے کا استدلال ہے. میں ہنسنے لگا اور کہا کہ یہ استدلال نہ تھا، یہ تو لطیفہ تھا. وہ جب میں یہاں آیا تو میں نے اس لطیفے کو بھی ایسا لباس پہنا دیا کہ وہ سچ مچ استدلال ہو گیا، مگر مجھے ان کا ادب بہت پسند آیا. یہی تو ایک چیز ہے. اس کے بعد کچھ مضمون تھا، شاید حوالہ ختم ہو گیا. عرفی ادب سے جو حدود سے متجاوز ہو، ایک ہوتا عرفی ادب لیکن حدود اس کی رعایت نہیں ہوتی، شریعت کے حدود کی. حضرت اقدس کو بڑی نفرت ہے اور اس سے حضرت اقدس کو بڑی اذیت ہوتی ہے. فرمایا کہ یہ ادب ایسا ہے جیسے بدعتیوں کی عبادت کہ وہ صورت میں تو عبادت ہی ہے اور بنیت عبادت ہی کی بھی جاتی ہے، لیکن چونکہ اس میں غلو اور حدود سے تجاوز ہے اس لیے وہ مقبول بھی نہیں اور گرفت کا سبب بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ عملیات قریب سب اجتہادی ہیں، روایات سے ثابت نہیں جیسا کہ عوام کا خیال ہے، بلکہ عاملین نے مضمون کی مناسبت سے ہر کام کے لیے مناسب آیات وغیرہ تجویز کر لی ہیں. چنانچہ والشمس کا جو مشہور عمل حفاظت حمل کے لیے ہے، اس کے متعلق میں سوچا کرتا تھا کہ اس صورت کو اس غرض کے لیے کیوں تجویز کیا گیا. اس میں تو بظاہر کوئی ایسا مضمون نہیں جس کو حفاظت حمل سے کوئی مناسبت ہو، لیکن پھر اس طرف ذہن گیا کہ اس میں یہ الفاظ ہیں وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، قسم ہے نفس کی اور جو کچھ اس کو درست کیا اس کی. بس محض اتنی سی مناسبت سے اس صورت کو اس کام کے لیے تجویز کر لیا گیا. میں یہ آیت بھی بڑھا دیتا ہوں حفاظت حمل میں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اسی طرح وضع حمل کے لیے عموماً یہ آیت لکھی جاتی ہے والقت ما فیھا وتخلت، کیونکہ اس کا مضمون وضع حمل کے مناسب ہے. میں اس سے یہ بھی بڑھا دیتا ہوں خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ، چونکہ اس کا مضمون تو بالکل اسی موضوع پر ہے. میں نے اسی طرح بہت سے عملیات میں اپنی طرف سے اضافے کر دیے ہیں اور بہت سے خود میں نے مناسبات کی بنا پر ایجاد بھی کر لیے ہیں، سوائے ایک دو کے جو خواب میں کسی بزرگ نے بتائے تھے، سب اجتہادی ہیں. جب کانپور میں تعاون کا زور تھا اور گھر کے لوگ میرے پاس نہ تھے تو مجھے وحشت سی تھی. اسی زمانے میں مجھے خواب میں معلوم ہوا کہ کوئی بزرگ فرما رہے ہیں کہ سورہ انا انزلنا پڑھ کر کھانے پر دم کر لیا کرو. سلام ہی حتی مطلع الفجر ہے نا اس میں، تو مصیبت اور وبا میں حفاظت سلامتی کی ہے. ایسے اجتہادی چیزیں ہیں بول رہے ہیں، مناسبت کی وجہ سے عاملوں نے ایجاد کر لیے ہیں، اختیار کر لیے. شریعت میں اجازت ہے، اس کی منع نہیں ہے، لیکن حدیثوں سے ثابت ہے ایسا نہیں. ایک بار کسی بزرگ نے خواب ہی میں کسی کام کے لیے یہ آیت بتائی تھی سل بنی اسرائیل کما آتیناہم. وہ کام اب یاد نہیں رہا کہ کیوں بتائی تھی. جو بھی پڑھ کے سنایا جائے نا، جو بھی اس میں آتا ہے وہ سب کام کا رہتا ہے. موضوع الگ الگ رہتے ہیں، پہلو الگ الگ رہتے ہیں باتوں کے، لیکن تربیت ان سب باتوں کی ہونی پڑتی ہے. مجلس میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں کسی ایک موضوع کی بات نہیں ہوا کرتی، بلکہ نہیں ہونا چاہیے. وہ الگ الگ ہی ٹھیک ہوتی ہو. اس لائن سے بھی پوری بات رہے، اس لائن سے بھی رہے، اس لائن سے بھی باتیں آتی رہے، اس لائن سے بھی آتی رہے. تو ایک ہی ٹاپک رہے تو پھر دوسرا موضوع ذہن سے رہ جاتا ہے، اور جب یہاں بات پڑھی ہوئی نہ ہونا تو زندگی بھر پھر یاد نہیں آتی. وہ عجیب بات ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ بالکل ایسا واقعہ کہ کبھی
نہ دھیان گیا نہ کچھ گیا، لیکن جب وہ بات پیش آتی ہے تو حضرت کی بات یاد آتی ہے، حضرت جلال آبادی کی بات یاد آتی ہے. اچھا اس موقع کے لیے یعنی ایسے معاملے میں حضرت نے یہ فرمایا تھا، ادھر سے ادھر کا لنک ہے اس کا. وہ بولے تھے بلکہ معلوم ہوا کہ اچھا اس میں یہ بات فرمائی ہوئی تھی. ایک صاحب نے کچھ ہدیہ ایک معمولی سی ٹوکری میں رکھ کر پیش کیا. ان کے چلے جانے کے بعد خادم سے فرمایا کہ اگرچہ یہ ٹوکری بہت معمولی ہے لیکن ان کو واپس دے آنا. پھر حاضرین سے فرمایا کہ میں ایسی چیزوں کے لیے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ واپس ہوگی یا نہیں، ٹوکری واپس ہوگی یا نہیں، تھیلی ٹوکری باسکٹ جو بھی ہے، بلکہ واپس ہی کر دیتا ہوں. پھر اگر ان کا ارادہ واپس لینے کا نہ ہو تو واپسی کے وقت بھی تو دے سکتے ہیں. پوچھنے میں تو یہ احتمال ہے کہ دراصل تو خیال واپس لینے کا ہو، لیکن پوچھتے وقت اس ارادے کو ظاہر کرتے ہوئے شرمائے. اگر اسی وقت پوچھ لیا جائے تو دل میں تو تھاؤں گا کہ واپس لے لوں، لیکن ایک آدمی پوچھ رہا ہے اتنا بڑا، کیسا بولوں واپس لے رہا ہوں، شرما جائے گا. اور بادل ناخواستہ رکھ لینے کے لیے کہے، جو کہ ایک ناجائز چیز ہے، وہ بتایا نہیں حضرت نے. لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، اس کے جی کے بغیر صحیح نہیں ہے مسلمان کا مال. چنانچہ ایک مرتبہ ریواڑی کے سفر میں یہ میرا خیال صحیح ثابت ہوا. ایک صاحب نے مجھے ایک چھوٹی سی مستعمل کلیا میں گھی دیا. کلیا اپنے ہاں ہم لوگ تو پرانے لوگ تو جانتے ہیں، کلیا مٹی کا برتن ہوتا ہے، گھی وغیرہ رکھا جاتا ہے، وہ دیا، گھی دیا. میں نے ساتھیوں سے کہا کہ اس کلیا کو خالی کر کے واپس کر دو. انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت ہی معمولی سی کلیا ہے، اس کو کیا واپس کرنا. میں نے کہا کہ واہ، اس کی قدر تو عورتوں سے پوچھو. بہت سا گھی تو پی کر یہ چکنی ہوئی ہے، نئی کلیا پھر اتنا ہی گھی پی کر چکنی ہوگی. چنانچہ بات کو گھی دینے والے نے اس کی تصدیق کی کہ واقعی میرے گھر والوں نے مجھ سے تاکید کر دی تھی کہ کلیا ضرور واپس لے آنا، وہیں مت چھوڑنا. لیکن میری ہمت نہ ہوئی کہ ایسی معمولی سی چیز کو کیا واپس لوں. دیکھیے میرا معمول کیسا کام آیا. غرض اصول ہمیشہ قابل رعایت ہیں. جو شخص اصول صحیحہ کی ہمیشہ پابندی کرنے کا عادی ہوگا اس کو کبھی پچھتانا نہیں پڑے گا. جنگ کے تذکرے میں فرمایا کہ سبحان اللہ، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی حکمت کی تعلیم فرمائی کہ جنگ کی تمنا نہ کرو، اور اگر اتفاق پڑ جائے تو پھر استقلال سے کام لو. فرماتے لا تمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا. جنگ کی وجہ سے گرانی وغیرہ اور بدامنی کے خطرات کا تذکرے پر فرما دیا. فرمایا کہ دیکھیے انقلابات میں یہ تکلیفیں ہیں، اس لیے تمنا سے منع فرمایا گیا. ایک خادم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ بدامنی میں بھی خانقاہ تو حضرت کی برکت سے محفوظ رہے گی. فرمایا کہ اکیلی خانقاہ کی حفاظت سے کیا ہوتا ہے، سارے ہی مسلمانوں کی حفاظت کا خیال ہونا چاہیے. ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ ان کے دکان کے قریب آگ لگی. جب ان کو خبر پہنچی تو لوگوں سے پوچھا کہ میری دکان تک تو آگ نہیں پہنچی. عرض کیا کہ وہ تو بالکل محفوظ رہی. اس پر ان بزرگ نے الحمدللہ کہا. اس کے بعد خیال ہوا کہ اور مسلمانوں کے گھر اور دکانیں جل جانے کا تو کچھ رنج نہ ہوا، بس اپنی دکان محفوظ رہنے پر خوشی ہوئی، الحمدللہ کہا. ان بزرگ نے اپنے اس واقعے کو اپنے خدام کے سامنے نقل کر کے فرمایا کہ اس الحمدللہ سے توبہ کرتے ہوئے مجھے 40 برس ہو گئے ہیں کہ یہ میں کیوں کہا تھا. اللہ اکبر، کتنا اہتمام تھا دین کا، اور کتنی نگرانی تھی اپنے اقوال کی اور اپنے احوال کی. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسے ہی سوال کا جواب ارشاد فرمایا. اوپر سے کوئی سوال جواب چل رہا ہے. حدیث کا درس ہو رہا تھا. جب یہ حدیث آئی من صلی رکعتین لا یحدث فیہما نفسہ غفر له ما تقدم من ذنبہ، جو آدمی 2 رکعتیں پڑھے ایسی کہ ان میں اپنے سے بات نہ کرے. آدمی نماز میں اپنے سے باتیں کرتا رہتا ہے، اندر وہ اپنے سے باتیں نہ کرے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں خالی 2 رکعتوں پہ. اللہ اس پر طالب علم نے سوال کیا کہ کیا ایسی نماز ممکن ہے کہ آدمی ایسی نماز پڑھے جس میں اپنے جی سے باتیں نہ کرے.
اس کا ضابطے کا تو جواب اور ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ خطرات کا آنا یہاں مراد نہیں بلکہ لانا مراد ہے۔ ارادہ اختیاری فعل ہے، لیکن مولانا نے ایک حکیمانہ جواب دیا۔ جواب ایک حکیمانہ ہوتا ہے، ایک حکیمانہ ہوتا ہے، ایک الزامی ہوتا ہے، ایک استدلالی ہوتا ہے۔ الزامی جواب جس کو جو خاموش کرنے کے لیے دیا جاتا ہے، استدلالی جواب جس میں بات کی دلیل ہوتی ہے، اس کی بھی ضرورت پڑتی بات ہوگی، اس کی بھی ضرورت پڑتی بات ہوگا۔ حضرت مولانا نے حکیمانہ جواب فرمایا کہ میاں کبھی تم نے ایسی نماز پڑھنے کا ارادہ بھی کیا؟ جب نہیں کیا تو یہ سوال قبل از وقت ہے۔ جب ایسی نماز پڑھنے کی کوشش کرو اور دشواری پیش آئے تب یہ سوال کرنا، پہلے کر کے تو دیکھو، پھر ممکن ہونے ناممکن ہونے کو پوچھنا۔ غرض لوگ اپنی اصلاح کا ارادہ ہی نہیں کرتے، ورنہ اصلاح کوئی ایسی چیز نہیں جو نہ ہو سکے۔ ارادہ کرنے سے اللہ تعالیٰ سب آسان فرما دیتے ہیں۔ اور اصلاح معاشرت جس کا ذکر شروع ملفوظ میں ہے، اس کے آسان ہونے کا ایک معین امر یہ ہے، ایک معین امر، مدد کرنے والا امر یہ ہے کہ یوں غور کرے کہ جیسا معاملہ میں اس شخص سے کر رہا ہوں، اگر میرے ساتھ اور لوگ ایسا ہی معاملہ کریں تو مجھے تکلیف ہو یا نہ ہو، اور میں ایسی حالت میں کیا چاہوں گا۔ بس اگر صحیح ذوق ہوگا تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ امر تکلیف دہ ہے یا نہیں، اور یہ شخص ایسا معاملہ کرنے پر قادر ہے یا نہیں جس سے تکلیف نہ ہو۔ اب لوگ تعظیم و تکریم کا تو اہتمام کرتے ہیں اور اس کو ادب سمجھتے ہیں، راحت کا اہتمام نہیں کرتے۔ بس بڑا ادب آج کل یہ ہے کہ اگر اپنا کوئی بڑا کھڑا ہو تو کھڑا ہو جائے، جب اس سے رخصت کرنے لگے تو پچھلے پاؤں چلے تاکہ کہیں پیٹ نہ ہو جائے، حالانکہ یہ کوئی ادب نہیں۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے صحابہ کھڑے نہ ہوتے تھے، اس کی وجہ وہ حضرات خود فرماتے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور کو ہمارا کھڑا ہونا ناگوار ہوگا، اس وجہ سے کھڑے نہیں ہوتے تھے۔ حالانکہ نہ کھڑے ہونے سے ان کو ضرور گرانی ہوتی تھی، صحابہ کو حضور کو دیکھ کے کھڑے نہیں ہونے سے، لیکن حضور کو گرانی ہوتی تھی ہمارے کھڑے ہونے سے، لہذا ہم کھڑے نہیں ہوں گے تاکہ حضور کو گرانی نہ ہو، اگرچہ ہمیں کتنی تکلیف ہو رہی ہو۔ کہاں برداشت ہوتی تھی، مگر برداشت کرتے تھے وہ لوگ، مگر اپنی اس تکلیف کو گوارا کرتے تھے تاکہ حضور کو تکلیف نہ ہو۔ بعض لوگ اس سے زیادہ یہ صورت اختیار کرتے ہیں کہ اپنے معظم کے بیٹھ جانے کے وقت بھی کھڑے رہتے ہیں۔ اس کی ممانعت میں بھی حضور نے فرمایا لا تقوموا کما تقوم العاجم، عجمیوں کی طرح کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس کے متعلق یہ قول تو تمام علماء کا ہے کہ اس میں کھڑے رہنے کی ممانعت ہے، کیونکہ شاہان عجم کے درباری بیٹھ نہیں سکتے تھے، دربار میں ان کو کھڑے ہی رہنا ہوتا تھا، بادشاہ کے سامنے برابر ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے، لہذا اسی سے حضور نے منع فرمایا ہے۔ مگر بعض علماء کا یہ قول بھی ہے کہ کھڑے ہونے سے بھی ممانعت ہے۔ ایک مولوی صاحب سے اس کے متعلق مجھ سے خط و کتابت بھی ہوئی تھی، ان کا یہی مذہب تھا کہ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا بھی نہ ہونا چاہیے۔ میں نے ایک خط میں ان کو یہ لکھا کہ تم اپنے دل کو ٹٹولو، اگر حضور تشریف لے آئے تو کیا تم اس وقت کھڑے نہ ہوں گے؟ اس کا انہوں نے عجیب جواب دیا کہ اس کو نہ پوچھو، کھڑا ہونا تو درکنار، عجب نہیں کہ میں اس وقت سجدے میں گر پڑوں، لیکن اس وقت تو مغلوبیت ہوگی، محض اس بنا پر یہ فعل جائز تھوڑی ہو جائے گا۔ میں نے اس کا جواب دیا کہ یہ تو خیر میں محض سمجھانے کے لیے لکھ دیا تھا، میرے نزدیک بھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ دلیل تو یہ ہے کہ جب عموم کی کوئی دلیل نہیں تو تم یقین کے ساتھ اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ یہ حکم مت کھڑے ہو بلکہ عام ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ حضرت تھانوی فرما رہے، حضرت تھانوی اور ہمارے بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ بزرگوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ آپ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا مضمون تو میں بتا دے رہا ہوں مسئلہ، کھڑے ہونے کی اجازت ہے، کھڑے ہونے کی ترغیب ہے، مگر ایک ہے ایسا کھڑے ہونا کہ بیٹھ بھی گئے پھر بھی کھڑے ہوئے، اس کو منع فرما رہے ہیں حضرت۔ دلیل تو یہ ہے کہ عموم کی کوئی دلیل نہیں، تو تم یقین کے ساتھ اس کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ خصوص جب کثرت سے علماء اس کی طرف گئے ہیں کہ تعظیماً کھڑا ہونا جائز ہے، جس کے جواز کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی تھی، اور جب حضرت فاطمہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی تو خود حضور کھڑے ہو جاتے تھے۔ گو اگرچہ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے کہ یہ قیام تعظیم سے نہ تھا، جوش محبت سے تھا، بہرحال مسئلہ اجتہادی ہے، لیکن یہ تو متیقن ہے کہ حضور اپنے لیے پسند نہ فرماتے تھے، اگر وہ ناپسندیدگی شرعی نہ ہو تو طبعی تو ضرور تھی، جس سے بے تکلفی کا پسند ہونا معلوم ہوتا ہے۔
اور इस वक्त इस दावे का इस बात मकसूद है, जिस अंदाज में लिखा हुआ है ना, अगर इसको फैला के लिखे तो पूरा एक रिसाला बनता है। इतनी बात है इसमें। और थानवी की बातों में एक खुसूसियत है कि वो हर बात में एक इल्मियत होती है जो उसके पीछे लपटी भी होती है बहुत सारी। अहले इल्म के सवाल जवाब ज्यादा है, बड़ा लंबा जवाब पढ़ दो क्या, क्योंकि वो जो मलफूज है हजरत का, इस मलफूज के खत्म पर हजरत ने फरमाया मुखातब करके कि ये चीजें हैं लिखने की। अपने खास हजरात अकाबिर के मुतालिक फरमाया कि जो बात इन हजरात में देखी किसी में नहीं देखी। ये मैं नहीं कहता कि वो हजरात इल्म में सबसे बड़े हुए थे या उनके अमल में कोई कमी न थी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात इन हजरात में थी वो ये थी कि जो काम भी करते थे बस महज अल्लाह के वास्ते करते थे। उनके हर काम में लिल्लाहियत होती थी। अब इस तरह की बातें सुने तो फिर अपने लिए इसको अप्लाई करना होता है कि अच्छा भाई ये है कमाल की चीज, ये सीखने की चीज है। जो बात उनमें थी वो ये कि जो काम भी करते थे महज अल्लाह के वास्ते करते थे, उनके हर काम में लिल्लाहियत होती थी, और यही तो असल चीज है। वरना अगर इल्म में बला में बाउर हो और अमल में इबलीस हो तो इल्म अमल सब हेच है। बला में बाउर जो है एक शख्स गुजरा है बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, जिसके पास इसमें आजम था, साहिब इल्म था बहुत ज्यादा, और इसमें आजम था उसके पास कि जो दुआ कर दे वो होती ही थी। कुरान पाक में उसका हवाला भी मौजूद है। एक आयत है उसके शान नुज़ूल के बारे में यह है कि ये उसी के बारे में है। वो बहुत बड़ा इल्म वाला था और लोगों ने बहला फुसला के उसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ दुआ करने पर तैयार कर लिया था। इसमें आजम है उसके पास, वो तो किसके भी खिलाफ करेगा तो हो जाएगी। उसने कर दी तो जुबान ऐसी लटपटाई बोलते हुए कि वो बद्दुआ उसके लिए बन गई। अल्लाह की शान, क्योंकि असर तो उसमें है, इसमें आजम में। तो अल्लाह तबारक व तआला कुदरत वाले हैं, उन्होंने कहा कि असर तो वैसे रखूंगा लेकिन पलटा दूंगा तेरी तरफ। थी बद्दुआ, बस बड़ी मुसीबत हुई उसके बाद उसकी। और अमल में इबलीस 6 लाख बरस तो सजदा किया, मशहूर मालूम है, 6 लाख बरस तक इबादत करता रहा है। एक काबुली का कौल मुझे बहुत पसंद आया, काबुली पिश्तू, एक काबुली का कौल मुझे बहुत पसंद आया। कहता था कि लोग मुतमव्विल काफिरों की बड़ी तारीफें करते हैं, उनके पास बहुत मालो दौलत है, बड़ा सारा सामान है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज है कि उसके मुकाबले में उनकी सारी चीजें हेच हैं, और वो है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये दौलत उनके पास कहाँ, और जब ये दौलत उनके पास नहीं तो कुछ भी उनके पास नहीं। जब ये दौलत हमारे पास है तो सब कुछ हमारे पास है। इस दौलत के होते हुए अगर कुछ भी हमारे पास न हो तो बला से न हो, क्योंकि इस दौलत के सामने और सारी दौलतें गर्द हैं। और काम भी बाकी है क्या? अच्छा, इसके बाबा ने सिखाया हुआ है कि ह्यूज मुसाफा करना, तो वो सीधा आगे गले को लग जाता है। इस दौलत के होते हुए अगर कुछ भी हमारे पास न हो तो बला से न हो, क्योंकि इस दौलत के सामने और सारी दौलतें गर्द हैं। जब हमारे पास यह है तो फिर हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। यही सरहदियों का हाल है कि वो लूट मार भी करते हैं, वे तकवा तहारत भी नहीं, लेकिन ईमान उनकी रग रग में रचा हुआ होता है। जैसे बुखारी शरीफ में ईमान की निस्बत कहा गया है कि कज़ालिकल ईमानु इज़ा खालत बशाशतुहुल क़ुलूब। एक मौलवी साहब जो हिरात के रहने वाले थे, खुद अपना देखा हुआ वाकया मुझसे बयान करते थे कि वहां सजाए मौत के मुजरिमों को तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाता है। वो कहते थे कि मैंने खुद देखा कि जब मुजरिम को तोप के मुंह पर बांध दिया गया तो उसने कलमा शरीफ पढ़ना शुरू किया, अभी ला इलाहा इल्लल्लाह ही पढ़ा था कि इतने में तोप छूट गई और बदन के टुकड़े उड़ गए। सर जो अलग हो असर अलग होकर ऊपर चला, और जब नीचे आने लगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ता हुआ नीचे आया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन लोगों की रग रग में ईमान रचा हुआ है। ऐसे ही बुद्धुओं को देखा कि अल्लाह और रसूल की मोहब्बत उनकी रग रग में सरायत किए हुए है। वो जाहिल भी हैं, लूट मार भी करते हैं, नमाज रोजा भी उनके पास ज्यादा नहीं,
لیکن یہ حالت ہے کہ اگر دو شخص آپس میں لڑ رہے ہوں اور کوئی شخص صلح کرانے کی غرض سے یہ کہہ دے کہ یا شیخ صلی علی النبی، نبی پر درود پڑھ، تو عین غصے کی حالت میں بھی حضور کا نام مبارک سنتے ہی دونوں فریق پانی پانی ہو جاتے ہیں اور فوراً تلوار نیام میں کر کے کہنے لگتے ہیں اللہم صلی علی محمد۔ اب کوئی کیا حقیر سمجھے ان لوگوں کو۔ ایک بار میں مسجد حرام کو جا رہا تھا، راستے میں سقوں کی کوئی پنچایت ہو رہی تھی، سب لوگ زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تقریر کرنے کے لیے اٹھا تو سب سے پہلے اس نے کہا الفاتحہ علی النبی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ثواب پہنچانے کے لیے فاتحہ پڑھو۔ چنانچہ سب لوگ فاتحہ پڑھنے لگے۔ اسی طرح جب دوسرا شخص اس تقریر کا جواب دیتا ہے تو وہ بھی پہلے یہی کہتا ہے الفاتحہ علی النبی۔ غرض کسی شخص کی تقریر اس سے خالی نہیں ہوتی۔ یہ تو وہاں کے جاہلوں کا حال ہے جو شاید نماز بھی نہ پڑھتے ہوں۔ یہ دونوں واقعے تو دیکھے ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ مولوی سعید صاحب کیرانوی بیان کرتے تھے کہ جب بدھو طواف کرنے آتے تو بعد طواف ملتزم پر کھڑے ہو کر کہتے کہ اے اللہ ہمارے گناہ بخش دے، پھر خود ہی کہتے کہ نہیں کیوں نہیں بخشے گا، ضرور بخشے گا، کیا وجہ ہے کہ نہ بخشے۔ یہ کہتے تھے ساتھ میں کہ کیوں نہیں بخشے گا، ضرور بخشے گا، کیا وجہ ہے کہ نہ بخشے۔ انہیں اللہ تعالیٰ پر اتنا بھروسہ اور ناز ہے۔ اب دل میں ایمان رچا ہوا نہیں ہے تو یہ کون سی چیز بولتی ہے۔ مولوی مرتضی حسن صاحب چاندپوری کے بڑے بھائی مولوی مجتبیٰ حسن صاحب نے، جو میرے ہم سبق تھے، مجھ سے ایک حکایت بیان کی۔ وہ کہتے تھے کہ مولوی عبدالحق صاحب مہاجر مکی جو شیخ الدلائل تھے، وہ ان سے کہتے تھے کہ جب میں مدینہ طیبہ حاضر ہوا تو ایک بدوی بزرگ کو روز دیکھتا کہ روضہ شریف کے قریب بیٹھے ہوئے روضہ شریف کو تکا کرتے، یعنی گور کے دیکھا کرتے تھے۔ نہ بہت نوافل پڑھتے تھے، نہ کچھ اوراد پڑھتے تھے، بس بیٹھے روضہ شریف کو تکا کرتے تھے۔ مجھے ان کے ساتھ محبت سے معلوم ہوئی اور کبھی کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھنے لگا۔ رمضان شریف کا زمانہ تھا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج تمہاری دعوت ہے۔ میں نے عذر کیا کئی وجہ سے۔ اول یہ کہ یہ بیچارے غریب ہیں، ان کا خامخواہ خرچ ہوگا۔ دوسرے یہ غالباً چاول کھلائیں گے اور میرے پیٹ میں پھوڑا تھا، چاول نقصان کرتے۔ تیسرے وہ جنگل کے رہنے والے تھے، رات کو لے جائیں گے، بوڑھے آدمی ہیں، تیز نہ چل سکیں گے، واپسی میں دیر ہوگی تو مسجد نبوی میں تراویح نہیں ملے گی۔ یہ وجوہات کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی۔ چنانچہ میں نے ان سے یہ عذر کیے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں دیر نہیں ہوگی۔ اگرچہ مجھے ان کے اس کہنے پر بھی غالب احتمال یہی رہا کہ ان حالات میں ضرور دیر ہوگی اور مجھے تراویح نہ مل سکے گی، لیکن ان سے محبت ایسی ہو گئی تھی کہ میں نے پھر بھی ان کی دعوت منظور کر لی اور دل میں سوچ لیا کہ خیر ایک دن تراویح باجماعت نہ صحیح، یا خاص طور سے کوشش کر کے جلدی رخصت ہو لوں گا اور وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ غرض مغرب پڑھ کر میں ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ بوڑھے آدمی تھے، آہستہ آہستہ چل رہے تھے۔ میں نے دل میں کہا کہ آج اس گنوار نے مارا۔ خیر اسی طرح چلتے چلتے شہر پناہ سے باہر نکل گئے اور اب ان کا مسکن بہت دور نہ رہا، لیکن پھر بھی وہاں پہنچتے پہنچتے خوب جھٹ پٹا ہو گیا۔ گھر پہنچتے ہی انہوں نے آواز دی یا ولد یا ولد۔ اس پر ایک نوجوان لڑکا باہر نکلا، اس سے کہا کہ کھچڑی پکاؤ۔ میں نے دل میں کہا کہ لے بھائی، ابھی کھانا بھی تیار نہیں اور پکوا بھی رہے ہیں تو چاول کی کھچڑی، اور چاول مجھے مضر ہیں۔ بہرحال کھچڑی پکی اور اس کے پکنے میں اچھی خاصی دیر ہو گئی۔ پھر جب کھانے کے لیے بیٹھے تو میں جلدی جلدی کھانے لگا، اس خیال سے کہ جماعت تو خیر کیا ملے گی، شاید مسجد نبوی کا دروازہ کھلا ہوا مل جائے اور میں اپنی نماز وہاں پڑھ لوں۔ جب میں نے وہاں سے رخصت ہونا چاہا تو بڑے میاں نے کہا کہ نہیں، میں بھی پہنچانے جاؤں گا۔ میں نے دل میں کہا کہ لیجیے اب پہنچنے میں اور بھی دیر ہوگی، مگر خیر تھوڑی دور چلنے کے بعد ان کے ایک اور مہمان مل گئے اور انہوں نے مجھ کو وہیں سے رخصت کر دیا۔ میں نے غنیمت سمجھا۔ پھر میں جلدی جلدی چل کر سیدھا مسجد نبوی پہنچا، دیکھا کہ دروازہ کھلا ہوا تھا لیکن سناٹا تھا، صرف ایک شخص ایک طرف بیٹھا کچھ کھا رہا تھا۔ میں نے سمجھا کہ لوگ تراویح سے فارغ ہو کر چلے گئے۔ میں نے اس شخص سے جو کچھ کھا رہا تھا پوچھا کہ بھائی تراویح ہو چکی؟ اس نے کہا انت مجنون۔ یہ سن کر مجھے تعجب ہوا کہ یہ مجھے مجنون کیوں کہہ رہا ہے، لیکن پھر جو غور کرتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ مغرب کا وقت ہے اور وہ شخص افطاری کھا رہا تھا اور لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر اپنے اپنے گھر کھانا کھانے کے لیے چلے گئے تھے۔
مجھے حیرت ہو گئی کہ اتنی رات گئے تو میں پہنچا اور پھر بھی یہاں ابھی مغرب ہی کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ بدھو کوئی بزرگ اور صاحب کمال شخص ہے۔ اگلے دن اس کو بہت ڈھونڈا مگر وہ پھر نظر نہ آیا۔ تو جناب یہ تو وہاں کے بدھوؤں کی حالت ہے۔ اور ہمارے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ان کے استاد حضرت مولانا قلندر صاحب جو جلال آباد میں رہتے تھے وہ صاحب حضوری تھے۔ عوام محاورے میں ایسے بزرگ کو صاحب حضوری کہتے ہیں جس کو روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوتی ہو۔ وہ اللہ کے بندے بازے ایسے بھی ہوئے ہیں کہ جن کو حضور کی زیارت بیداری میں بھی ہوتی رہی ہے، لیکن خواب میں زیارت کرنے والے زیادہ ہوئے ہیں۔ غرض حضرت مولانا قلندر صاحب کو بھی روز خواب میں زیارت ہوا کرتی تھی۔ جب مدینہ شریف جا رہے تھے تو کسی غلطی پر اپنے جمال کو ایک نوجوان شخص تھا تھپڑ مار دیا۔ وہ سید تھا۔ بس اسی روز سے زیارت بند ہو گئی۔ انہیں اس کا بڑا غم ہوا، اور ہائے اس غم کو تو وہ جانے جس کو کچھ ملا ہو اور پھر وہ اس سے لے لیا جائے، جس کو کچھ ملا ہی نہ ہو وہ کیا جانے۔ بر دل سالک ہزاراں غم بود، گر زباغ دل خلال کم بود۔ اسی غم میں مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں کے مشائخ سے رجوع کیا کہ کیا تدبیر کی جائے۔ سب نے کہا کہ ہمارے قابو سے باہر ہے۔ البتہ ایک عورت مجذوبہ ہے، وہ کبھی کبھی روضہ اقدس کی زیارت کے لیے آتی ہے اور برابر ادھر ٹکٹکی لگائے دیکھتی رہتی ہے، یہی اس کی پہچان ہے۔ اگر کبھی وہ آئے تو اس سے کہو، وہ اگر توجہ کرے گی تو انشاءاللہ پھر زیارت نصیب ہونے لگے گی۔ وہ اس مجذوبہ کے منتظر رہے۔ ایک دن وہ بی بی آئیں تو انہوں نے ان سے عرض کیا تو انہیں ایک جوش ہوا، اور اسی جوش میں انہوں نے روضہ اقدس کی طرف اشارہ کر کے کہا، شوف، دیکھ۔ انہوں نے جو اس طرف نظر کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ جاگتے میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوئے اور اپنی آنکھوں سے حضور کو دیکھ لیا۔ پھر اس کے بعد وہی کیفیت حضوری کی جو جاتی رہی تھی پھر حاصل ہو گئی، اور جو خواب میں زیارت ہونا بند ہو گئی تھی وہ پھر جاری ہو گئی۔ تھپڑ مارنے کے بعد مولانا قلندر صاحب نے اس لڑکے سے معافی بھی مانگ لی تھی اور اس نے معاف بھی کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس حرکت کا یہ وبال ہوا۔ بات کو تحقیق سے معلوم ہوا کہ وہ لڑکا سید تھا۔ اس قسم کی بہت حکایتیں بدھوؤں کی ہیں، تو کوئی کیا حقیر سمجھے کسی کو۔ میرا مطلب ان سب حکایتوں سے یہ ہے کہ کسی میں کوئی خاص بات ایسی ہوتی ہے کہ وہ سرکار کے دربار میں پسند ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے بزرگوں میں ایک ایسی چیز للہیت تھی، اور اپنے بزرگوں کو اسی صفت پر نظر کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی توفیق دی۔ بس یہ ہے چیز، اور سب چیزوں کی کمی تو معاف بھی ہو سکتی ہے، لیکن للہیت کی کمی معاف نہیں، اخلاص کی کمی معاف نہیں، اس سے درگزر نہیں کیا جاتا۔ یعنی کمال میں اس کا شرط ہونا نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر کسی میں یہ چیز کم ہے تو یوں کہیے کہ اس میں بہت کمی ہے۔ وہاں تو نہ تقریر کو کوئی پوچھتا ہے، نہ تحریر کو کوئی پوچھتا ہے، نہ اوراد کو بھی پوچھتا ہے۔ بس اصل چیز یہ ہے۔ اسی کا جب غلبہ ہوتا ہے تو اس کا نام فنا ہے۔ صوفیوں نے تو اس کا نام فنا رکھا، اور اہل ظاہر کی اصطلاح میں اس کو للہیت اور اخلاص کہتے ہیں۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہم میں کیا چیز زیادہ تھی؟ یہی للہیت اور خلوص، ورنہ کیا وہ سارے حضرات اصطلاحی عالم تھے؟ یا ان حضرات سے عمل میں کوئی کوتاہی کبھی ہوتی ہی نہ تھی؟ مگر اسی للہیت اور اخلاص کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر نصف مد میرا صحابی اللہ کی راہ میں دے تو وہ غیر صحابی کے احد پہاڑ کے برابر خرچ کرنے سے بھی افضل ہے۔ تو بات کیا ہے؟ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم سب کے سب نہایت مخلص اور حضور کے جانثار تھے۔ پہلی امتوں میں کسی امت کو یہ باتیں نصیب نہیں ہوئی، اور لوگ تو بکثرت اپنے انبیاء سے امتی ہو کر بھی قیل و قال کرتے رہے، بحث و جدال کرتے رہے، اور یہاں اللہ اکبر، حضور کی محبت نے اپنی جان تک کی بھی پرواہ نہیں کی۔ بس اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها ما بطن، وبارك لنا في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.